جب ہمارا بچہ کسی خرابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو مجھے بتائیں آپ کو پتہ نہیں چلتا؟ سب کو لگ جاتا ہے پتہ، لیکن پھر آپ کہتے رہتے ہیں نہیں شاید، اچھا میرے خیال ہے ویسے ہی۔ آج ہی مجھے ایک فادر نے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی وہ بہت تنگ کر رہا ہے، پریشانی ہے، 2 سال ٹھیک کر دے انہوں آ کے، پھر بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے۔ اور بتایا تو وہ کہتے جی وہ اس طرح برا بھلا کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، فلانا کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کرائے فار ہیلپ ہے اس کی۔ شام سے پہلے میں نے کہا جو کانٹینٹ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے یا وہ کہتا ہے تو اس کو شام سے پہلے آپ بھجوائیں۔ اور کہتے نہیں ان ولنگ ویز پسند نہیں۔ میں کہا کوئی دوسری جگہ دیکھ لیں، لیکن اس کو بھجوائیں، اس کو گھر مت رکھیں، اس کو بھجوائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بتا رہا تھا ولنگ ویز سے اس کو کوئی یہ شکایت ہے۔ تو میں نے کہا کہ بتائیے کیا شکایت ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ فلاں شکایت کر رہا تھا، وہ شکایت ایسی کر رہا تھا جو کہ میں تھوڑا ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی میں رات کمرے میں سوتا ہوں تو کوئی دوسرا پیشنٹ میرے کمرے میں آ جاتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا ہے کہ کسی کے کمرے میں مت جائے، اور اگر کوئی آپ کے کمرے میں آتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ میرے کمرے میں مت آؤ، اور اگر کوئی باز نہیں آتا تو آپ فوراً اس وقت جو ڈیوٹی پہ ڈاکٹرز ہیں ان کو شکایت لگائیں، کیونکہ ڈاکٹر کمرہ کمرہ چیک کرتے ہیں رات کو، لیکن بعض اوقات وہ کوئی کمرہ رہ بھی جاتا ہے کہ کوئی پیشنٹ کسی دوسرے کمرے میں پہنچا ہو۔ تو اس کے فادر نے کہا کہ تسی چاہتے ہو کہ میں اتھے ہوں تو میرے نال کوئی حادثہ ہو جائے۔ تو والد کو بہت زیادہ اس چیز کا وہ ڈر لگا۔ تو میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا بندہ کہ جس سے گھر والوں کی توجہ اس کے اصل مسئلے سے ڈسٹریکٹ ہو جائے۔ آپ کو سب کو پتہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کوئی کسی کے کمرے میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ دوستیاں نہیں ڈالے گا، ہم کہتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ یہ جو دوستانہ مراسم رشتہ داریاں یہ نہیں، فیملی والے کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، فیملی والے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کریں۔ فیملی والوں کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے نمبر لو، کیونکہ آپ کا دکھ سانجھ ہے، ان کا سکھ سانجھ ہے، ان کا جو نشہ ہے نا اس کی سانجھ ہے۔ جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں، نشوں کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے نا کہ ہم لوگ پہلے ہی اس بارے میں کافی بے دید ہیں، اور فوری طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو تم اس سے نہ ملو، تم اس سے نہ ملو۔ والدین کو ہم کہتے ہیں آپس میں ملو۔ آپ کو پتہ ہے کہ والدین کو ہم کس قدر شدت سے کہتے ہیں کہ وہ جمعے والے سیشن میں آؤ، وہاں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو گے، بچے بھی بیچ میں ہوتے ہیں، ہم کوئی اس طرح نہیں کرتے جس طرح کے روایتیں تھیں کہ یہ والدین کے ساتھ الگ بات ہوگی، مریض کے ساتھ الگ بات ہوگی، اس کے ساتھ یہ بات ہوگی، اس کے ساتھ وہ بات ہوگی۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کہا کہ نہیں یہ اس کو باہر بٹھا دو، تم اندر آ جاؤ، تم باہر بیٹھ جاؤ، تم اندر آ جاؤ، کوئی اس طرح کی چیزیں کبھی کی؟ ہمیشہ کہتے ہیں او بیٹھے بات کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز بیچ میں بیٹھتے ہیں۔ نفع نقصان کے جو مالک ہیں اس معاملے میں ان کو بیچ میں بٹھانا پڑے گا، اسٹیک ہولڈرز کو۔ اس لیے اس کو اسٹیک ہولڈر سیشن کہتے ہیں کہ یہاں وہ لوگ ہوتے ہیں 3 قسم کے جن کا اس معاملے میں، اس منصوبے میں نفع نقصان ہے، اور ان کو کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ بات کریں۔ اور جو بندہ اسٹیک ہولڈر سیشن میں بیٹھ جاتا ہے، آپ سمجھے وہ شفاف ہو گیا، وہ اکاؤنٹیبل ہو گیا خود بخود، اس نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے کے اندر کھینچ لیا۔ اور ہمارے لیے یہ کام آسان نہیں ہوتا، پل صراط پہ چلنے والی بات ہوتی ہے، ہم نے والدین سے بات کرنی ہوتی ہے، ہم نے پیشنٹ سے بات کرنی ہوتی ہے، اور اگر ہم والدین کو انڈیو فیور الگ لے جا کے دیں تو پیشنٹ ہمیں بھی اپنے گھر والوں میں کاؤنٹ کر لیتا ہے کہ سب اکو تھیلی دے چٹے بٹے نے، تو پھر وہ ہماری بات بھی نہیں سنے گا۔ لیکن جب ہم سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہوتے ہیں کہ آپ بھی بات کریں، پلیز ٹاک، لیٹس ٹاک، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور یہ جو پرائیویسی ہے کہ بیچ میں وہ نہ بیٹھے اور بیچ میں وہ بیٹھے اور وہ ادھر ہو اور وہ ادھر ہو، اور ذرا ادھر ہو کے میری گل سن لینا،
اور ذرا ادھر ہو کے میری گل سن لینا، تو اس چیز سے ہم کتنا اجتناب کرتے ہیں، اور جب ہم آپ کو باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ولنریبل بناتے ہیں. ٹھیک، جب ہم آپ کو باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ ہمیں باتیں کرتے ہیں. نمبر 1. دوسرا، آپ کی انوینٹری بننی چاہیے کہ آپ ابھی بھی کتنی انیبلنگ یا پرووکنگ کر رہے ہیں. تو ہم آنیسٹلی بیٹھ کے اپنی، میں انیبلنگ کرتا ہوں، میں پرووکنگ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں، میں سدھر رہا ہوں، مجھے کوئی شرمندگی نہیں، ڈائریکشن ٹھیک ہے. میں آپ سے بھی صرف یہ چاہتا ہوں سب سے کہ کوئی آپ کی کامیابیاں کوئی چوکے چھکے نہیں چاہیے، کوئی نہیں چاہیے کہ آپ آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرا دیں. صرف ڈائریکشن ٹھیک کر لیں اور اپنی انیبلنگ اور پرووکنگ کو پیمائش کر لیں، ناپ تول لیں. اگر آپ کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ اتنی انیبلنگ باقی ہے، اتنی پرووکنگ باقی ہے، تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو آئیں تو انیبلنگ اور پرووکنگ جو ہے اس کو، اس کا ذائچہ بنائیں کہ کتنی باقی ہے اور اس کے اوپر کام کریں گے. ٹھیک، اور مل جل کے کرتے ہیں تو کام ہوتا ہے. سینرجی اسی چیز کو ہم کہتے ہیں.